بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس نے اپنے گرد اس کا حصار محسوس کیا، کسی خواب سے جاگی تھی۔ نیند بھگ سے اڑی۔ حدید حدید آپ آ گئے کیا؟ سچ میں آپ؟ پریان اسے چھوتی پاگل سی ہو گئی، اس کے گلے میں بازو ڈال کر اس سے لپٹ گئی تھی۔ وہ مسکرایا اور نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلا لیے۔ ہاں میں آ گیا ہوں۔ مر تو جاتا، اب تمہیں دیکھے بنا گزارا جو نہیں، جینا پڑا۔ اس کے بال سمیٹتے ہوئے نرمی سے بولا تو وہ یکدم دور ہو کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے یقین کرنے لگی وہ واقعی زندہ تھا۔ پریان کو بار بار لگ رہا تھا یہ خواب ہے، وہ سامنے تھا اور ٹھیک تھا۔ پریان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، وہ دیوانہ وار اپنے نرم لبوں سے حدید کا چہرہ چھوتی اسے گنگ کر گئی تھی۔ جس بیوی کو کہا جائے اس کا شوہر مر چکا ہے، جو عدت میں بیٹھی موت کی منتظر ہو، وہ جو اپنے خاوند کے مرنے کے بعد اس سے عشق کر بیٹھی ہو، اسے وہ مر جانے والا اچانک سونپ دیا جائے، اس کا عشق زندہ سلامت سامنے آ جائے، جس کی عدت میں ہی اس کا خاوند لوٹ آئے۔ اس کی حالت کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ حدید بھی ساکن ہو چکا تھا، دنگ رہ گیا تھا۔ ایسی دیوانگی، ایسی بےتابی، اس کی محبت میں وہی رنگ چھلک رہا تھا جو حدید کی محبت میں اس کے لیے تھا۔ وہ اسی کا روپ دھارے سامنے تھی، دیوانوں کی طرح اسے چھوتی یقین کرنے کی کوشش میں وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس بری طرح کانپ رہی تھی جیسے جنوری کی یخ رات میں برف پر ننگے پیر کھڑا کر دیا ہو۔ اس کے کمزور وجود کو شوق سے جھٹکے لگنے لگے۔ حدید نے بے ساختہ گھبرا کر اسے اپنے حصار میں بھینچا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی وہ اتنا زور سے چیخ کر روئی کہ حویلی کے در و دیوار ہل گئے تھے۔ باہر موجود حویلی والے بے ساختہ متوجہ ہوئے تھے۔ ایسے تو وہ اس کے مرنے پر بھی نہیں روئی تھی جیسے آج رو رہی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اس تمام عرصے میں اتنا بڑا غم اپنے اندر چھپائے اکیلی کیسے جھیل رہی تھی؟ اس کی حالت سے اندازہ ہو گیا تھا۔ اسے جو غم ملا تھا، اس پر تنہائی اور اکیلی راتوں کی وحشت نے اس کے اندر کر بھر دیا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، سہارا میسر نہیں تھا۔ اسے آج کندھا ملا تھا، وہ بھی من پسند۔ وہ بکھر گئی، ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ خانزادہ نم آنکھوں سے اسے سینے میں بھینچے بیٹھا تھا۔ اس کا بس چلتا تو کبھی اتنا وقت دور نہ رہتا، وہ حواس میں ہوتا تو جلدی لوٹ آتا، اسے اتنی اذیت کبھی نہ دیتا۔ اپنے لیے اس کی حالت دیکھ کر خوشی کے بجائے وہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ باہر بیٹھے خان عاذر نے جتاتی نظر خانی بیگم پر ڈالی، گویا بتاتے ہوں دیکھو یہ لڑکی تھی جسے ہم نے قبول نہیں کیا، بے ضرر اور مخلص سی، مگر اسے اکیلا رکھا۔ ابھی تو اپنے کیے کا جواب بیٹے کو بھی دینا تھا۔ خانی بیگم پہلی بار پریان کے لیے دل میں نرم گوشہ محسوس کر رہی تھی۔ آج اس کی حالت نے واضح کیا تھا۔ وہ لڑکی نہ لالچ میں وہاں تھی، نہ ہی مجبوری میں۔ اس کی محبت تھی، عشق تھا، تنہا وہاں پڑی رہی، اس کی عدت میں بیٹھی رہی، چاہے اکیلی تھی یا تکلیف میں تھی۔ آج مان لیا گیا خانزادہ اس کے بارے میں سچ کہتا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ خانزادہ کی دیوانی ان کے روپ دیکھ کر سب سے بدظن ہو چکی تھی۔ گرم پانی سے شاور لے کر وہ باہر آئی۔ آج روایتی لباس کے بجائے میرون رنگ کا جہیز کا جوڑا پہنا تھا۔ اس نے گھٹنوں تک آتی شرٹ جس کے گلے اور بارڈر پر گولڈن بھاری کام تھا، نیچے ہم رنگ پلازو تھا جس پر گولڈن کام کا جال بنا تھا، بازو نیٹ کے تھے۔ بیگ کا گلا بھی گہرا تھا، مگر پریان نے وہی پرانی سیاہ شال اٹھا کر اوڑھ لی۔ وہ باہر بیٹھا تھا سب کے ساتھ، گھر کے علاوہ خاندان والوں کو بھی خبر ہو چکی تھی۔ اس سے ملنے آنے والوں کا ایک ہجوم تھا۔ شہر سے بہنیں، کزنز بھی خان عاذر کے کہنے پر ڈرائیور صبح صبح لے آیا تھا۔ حویلی میں شور برپا تھا۔ صبح وہ پریان کو خود بریک فاسٹ کروا کر فریش ہو کر باہر نکلا تھا۔ پریان کو ریسٹ کرنے کا کہا تھا، مگر وہ اب ٹھیک تھی اور ان 2.5-3 ماہ میں اس نے بس ریسٹ ہی کیا تھا۔ آج نہا دھو کر اپنی مرضی سے ہلکا پھلکا تیار ہوتی، وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ مرر میں اپنا عکس دیکھ کر وہ مسکرائی۔ ابھی اس نے خانزادہ کو باپ بننے کی خوشخبری نہیں دی تھی، ابھی تو وہ اس شوق سے نکلی تھی کہ وہ لوٹ آیا ہے۔
تیار ہو کر وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی، انتظار کرتی رہی اور وہ اندر نہیں آیا۔ شال اتار کر بیڈ پر ایک طرف پٹک کر وہ منہ بناتی وہیں لیٹ گئی۔ عیسیٰ اور موسیٰ دونوں کو خان یوسف صاحب نے صبح صبح حویلی پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ وہ دونوں نخرے کرتے، اٹکیلیاں کھاتے، الجھے ہوئے سے جب حویلی پہنچے تو لنچ کا ٹائم تھا۔ موسیٰ تو سامنے کھڑے حدید کو دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کے گلے لگتا چیخ پڑا تھا، جگر یہ سب کیا ہے یار، تم زندہ تھے، کہاں تھے اتنا وقت؟ موسیٰ کی آواز جوش سے کپکپا گئی تھی۔ خانزادہ نے اسے تھپک کر خود سے الگ کیا۔ سب تفصیل بعد میں، بس اتنا سن لو، جس کے لیے روتے رہے نا، وہ میرا جنازہ نہیں تھا۔ خانزادہ کی ہنس کر کہی جانے والی بات پر موسیٰ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کتنا کربناک وقت گزارا تھا۔ خانزادہ کی نظر سامنے پتھر بنے عیسیٰ پر گئی۔ وہ ابھی تک شوق سا اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ سے الگ ہوتا وہ مسکرا کر اس کے پاس پہنچا۔ آئی ایم سوری عیسیٰ، اس بار تمہاری برتھ ڈے پر تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ تمہارا گفٹ بھی یہ ورلڈ بیسٹ گفٹ ہے لالا، میری اب تک کی سب سے پریشیس گفٹ آپ ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رو پڑا تھا۔ وہ بھول گیا وہ مرد ہے، یہ بھی بھول گیا وہ جوان ہے، بچہ نہیں رہا۔ سب موجود تھے، سب بیٹھے تھے، پھر بھی رو پڑا۔ خانزادہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کے بغیر مر جاتا میں؟ وہ بچے کی طرح اس کے سینے میں چہرہ چھپائے بول رہا تھا۔ ایسا نہیں کہتے پاگل، اب سب ٹھیک ہے، اس نے نرمی سے ٹوک دیا۔ پہلی بار سفر سے آ کر دونوں نے نہ چینج کیا نہ شاور لیا، ریسٹ کرنا بھی بھول گئے تھے۔ خانزادہ کے پاس بیٹھنا، اس کا بولنا اور ہنسنا کتنا ترسے تھے سب۔ عیسیٰ اس کے پاس بیٹھا اتنا وقت کے بعد پھر سے کہے لگا رہا تھا۔ لنچ کے لیے کھانا ٹیبل پر لگایا تو سب وہاں اکٹھے ہوئے۔ خانزادہ کو پریحان کا خیال ستانے لگا۔ میں پریحان کو لاتا ہوں، ساتھ کھائیں گے، وہ سب سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر پریحان بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پریحان کیا تم اب ٹھیک ہو؟ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی اپنائیت اور نرمی پر وہ منہ بناتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرون رنگ کے کامدار جوڑے میں اس کا رنگ روپ نکھر کر سامنے آیا تھا۔ رنگت میں ہلکی زردی تھی مگر شفاف چہرہ میک اپ میں بہت دلکشی چھلکا رہا تھا۔ لمبے شہد بال اس کے گرد پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بے خود سا اسے تکتا رہ گیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کو یاد آ گیا کوئی پریحان بھی ہے؟ وہ خفگی جتاتی اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا سینے سے لگا گیا۔ مجھے یاد تھا، میں نے سوچا ریسٹ کر رہی ہو، مجھے کیا پتا تھا یہاں کسی اور تیاری میں ہو، شوخی سے کہتا وہ قریب سے اس کی نازک نکوش کو تک رہا تھا۔ پریحان جھینپ گئی۔ میں تو بس، کیا میں وہی وائٹ ڈریس پہنے رہوں؟ اس کی بات پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ بہت برا لگ رہا تھا وہ ڈریس۔ اچھی لگ رہی ہو، میرے لیے ایسے ہی سجتی رہا کرو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت پر بکھرے لمبے بال سنوارنے لگا۔ مجھے آپ کو ایک اسپیشل بات بتانی ہے۔ خانزادہ کے جذبے لٹاتی نظروں سے گھبراتی دور ہونے لگی۔ بتاؤ، سن رہا ہوں۔ حالانکہ اس وقت میں بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی لالیاں بکھیرتے رخساروں کو شدت سے چھوتا مزید سوکھ کر گیا۔ آپ نے ٹچ کیا؟ میں نے نہیں کیا، میرا خیال ہے کیا آپ کو۔ اس کے بدلتے موڈ کو دیکھتی وہ تیزی سے دور ہوتی سمٹ سی گئی۔ او ہاں، کھانے کے لیے ہی بلانے آیا تھا، آؤ۔ آپ نے لنچ کیا؟ میں نے نہیں کیا، میرا خیال ہے کیا آپ کو۔ اس کے بدلتے موڈ کو دیکھتی وہ تیزی سے دور ہوتی سمٹ سی گئی۔ او ہاں، کھانے کے لیے ہی بلانے آیا تھا، آؤ باہر سب کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ خجل زدہ سا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سب بھولنے لگتا تھا۔ اپنی کیفیت پر ہنسی آ رہی تھی اسے۔ باہر سب کے ساتھ نہیں کھانا، مجھے باہر نہیں جانا، سوری۔ وہ یکدم سپاٹ تاثرات چہرے پر سجاتی انکار کر گئی۔ پریحان کیا ہوا ہے، کیوں نہیں جانا باہر؟ وہ اس کی بات پر الجھ گیا۔ یقیناً باہر سب اس کا انتظار کر رہے تھے اور وہ یہاں ضد کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، عادت نہیں رہی میری، روم سے نکلنا یا سب کے ساتھ بیٹھنا الاؤ نہیں تھا مجھے۔
وہ بنا کچھ چھپائے سنجیدگی سے بولی۔ خانزادہ ٹھٹکا۔ پریہان کا چہرہ بتا رہا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے، یہ بات ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، ابھی آ جاؤ باہر۔ پریہان پلیز، سب ویٹ کر رہے ہوں گے، وہ بے چارگی سے بولا۔ اس کے ہاتھ تھام کر بیڈ سے کھڑا کرتے ہوئے بولا، آپ چلے جائیں، میں یہاں کھا لوں گی۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑوا کر بالوں کا میسی جڑا بنانے لگی۔ میں تمہارے بغیر نہیں جا سکتا باہر، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ پریہان اس کے چہرے کے گرد پھیلی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے وہ نرمی سے بولا، کیوں نہیں، گل جان مورے کے بغیر بھی تو سب کھا لیتے ہیں، میرے بغیر بھی کھا لیں گے۔ وہ کندھے اچکاتی گل جان کا ذکر لے کر آئی تھی۔ میں نے کافی کوشش کی تھی ان کو برابر بٹھا کر کھانا کھلاؤں، شاید وہ یہ سب نہیں چاہتی، اپنے روم میں اکیلے کمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں، ان کی پوری زندگی ایسی گزری ہے۔ میں سوری فیل کرتا ہوں، بٹ دس از ٹروتھ۔ پریہان، اس نے نرمی سے وضاحت دی۔ وہ سمجھ رہا تھا پریہان اس عرصے میں گلجان کے بہت قریب ہو گئی تھی، اسے لگا اس لیے کہہ رہی ہے، مگر پریہان باہر نہ جانے کا بس بہانہ بنا رہی تھی۔ میری بھی عادت بن گئی ہے اکیلے روم میں پڑے رہنا اور اکیلے کھانا۔ ہاں کم عرصہ تھا مگر عادت تو عادت ہوتی ہے۔ وہ اپنی تکلیف نہیں بھلا پا رہی تھی، یہ موقع نہیں تھا، پھر بھی وہ بول گئی۔ حویلی والوں کا لحاظ اس میں ختم ہو چکا تھا۔ اس تمام عرصے میں اس نے ان سب کی نظر میں اپنی جو اہمیت دیکھی تھی، اسے اندر سے وہ سب کاٹنا تھا۔ پلیز فار می پریہان، اس نے دونوں ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا۔ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہا تھا، وہ چاہ کر بھی نہیں کر پایا۔ پریہان نے مزید بحث نہیں کی، اس کے لیے ہار مان گئی۔ مرر میں اپنا عکس دیکھ کر ٹیشو سے لپسٹک ہلکی کی۔ خانزادہ کی تفصیلی نظر اب اس کے لباس پر پڑی تھی، بیک ڈیپ تھی، بازو بھی عریاں ہو رہے تھے۔ وہ بے چینی سے لب کاٹنے لگا۔ پریہان، یہ ڈریس، اس نے جھجک کر بولنا چاہا۔ وہ شال ہے نا، پہن لوں گی۔ اس نے بیڈ پر پڑی سیاہ شال اٹھا کر خود پر اوڑھ لی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے گیا۔ اس کا بخشا مان اور اہمیت پر پریہان کا آدھا غم بھلا گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر اس نے واضح فرق محسوس کیا تھا، سب کے برتاؤ میں، ان کے لہجے میں۔ اسے ان سب کے دوغلے پن پر غصہ آ رہا تھا، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ خانزادہ پاس تھا، پھر بھی اس کا جی چاہا سب سے کہہ دے، پہلے کی طرح اسے کمتر سمجھیں، اگنور کریں۔ سب کی توجہ اسے زہر لگ رہی تھی۔ یہ کس کی شال اوڑھ لی ہے، اتنی پرانی شال، اس سے اچھی شالز تو ہماری ملازماؤں نے پہنی ہوئی ہے۔ پریہان، ثنا بیگم نے محبت جتاتے لہجے میں اس کی شال کو نشانہ بنایا تھا۔ خانزادہ نے چونک کر پریہان کی طرف دیکھا۔ مورے پلیز، موسیٰ نے ماں کو دبے الفاظ میں ٹوکا۔ مورے، گل نے اپنی شال دی تھی، ان کے پاس ملازماؤں سے بدتر چیزیں ہوتی ہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑا پرانی ہے یا نہیں، موسم بدل چکا تھا، سردی لگتی تھی، بیمار پڑ گئی تھی میں، انہوں نے فکر کی دے دی۔ وہ پرانی پریہان نہیں تھی، چپ نہیں ہوئی، لحاظ بھی نہیں رکھا۔ خانزادہ اس کے جواب پر حیران ہوا۔ وہ اتنی پولائٹ اور سافٹ اسپوکن تھی، کیسے طنزیہ لہجے میں بات کر رہی تھی۔ وہ جانتا نہیں تھا اس کے پیچھے اس کے اپنوں نے کیسے اس کے اندر تنہائی کا زہر بھرا تھا۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گیا۔ تو کیا پریہان کا خیال نہیں رکھا گیا تھا؟ اگر گل جان کو اپنی ہر بات بتائے گی تو یہی ہوگا، ہم سے کہنا تھا گرم شال منگوا دیتے۔ خانی بیگم نے بیٹے کی نظر میں ضبط بھرے لہجے میں کہا، آپ نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پہلے میں حواس میں نہیں تھی، جب ہوش آیا سب کے ساتھ گھلنا ملنا چاہا تو عدت کے نام پر اس کمرے میں بند کر دیا۔ میرے پاس صرف گل جان آتی تھی، ان سے بھی نہیں کہا، وہ خود میری ضرورتیں محسوس کرتی رہیں اور جتنا ہو سکا خیال رکھتی رہیں۔ پریہان بے مروتی سے ان کو جواب دیتی جتا رہی تھی، یاد دلا رہی تھی ان کا سلوک اور وہ سب جو خانزادہ کے آنے پر شاید وہ سب بھلائے بیٹھے تھے، مگر اس نے جھیلا تھا، بھول نہیں پائی۔ پریہان ریلیکس، مورے، ہم بعد میں یہ بات کر لیں گے۔ خانزادہ نے پریہان کا ہاتھ تھام کر دباتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور سنجیدگی سے ماں کو دیکھا۔ خانی بیگم خاموش ہو گئی۔ سبھی حیران تھے، پریہان کا نیا روپ سامنے آیا تھا۔ خانزادہ کے لیے سب نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔
وہ ابھی لوٹا تھا، اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پریان باقی کا تمام وقت لب بھینچے بیٹھی رہی۔ خانزادہ کے کہنے پر بھی اس نے مزید کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ پھر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ الجھا پریشان سا بیٹھا رہا۔ اس کے پیچھے کچھ ایسا ہوا تھا کہ پریان جیسی نرم مزاج لڑکی بدل گئی تھی۔ اسے لگا تھا سب صحیح ہے، کچھ صحیح نہیں رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے کچن کی طرف جاتی گلجان بیگم پر پڑی تو بے ساختہ پکارا۔ سب کے درمیان سے اٹھ کر ان کے پاس پہنچا۔ مورے، آپ کا بہت شکریہ، بہت دل سے تھینکس فل ہوں آپ کا، آپ نے پریان کا خیال رکھا، وہ مجھے بہت عزیز ہیں، آپ بہت اچھی ہیں مورے۔ وہ انہیں گلے لگاتا مسکرا کر بول رہا تھا۔ گلجان بیگم کو لگا جیسے سب کے درمیان سرخرو ہوئی ہیں، جیسے وہ عزت دیتا تھا، جیسے اہمیت دیتا تھا، نایاب تھا سب۔ خانی بیگم ساکھ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کا ہی بیٹا تھا، مگر ہر بار کی طرح ماں ہونے کا حق گلجان نے ادا کیا تھا۔ آج سب کے درمیان ان کا بیٹا اس ونی عورت کو گلے لگائے شکریہ کر رہا تھا۔ انہیں لگا وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ اب ان کا دل جو یہاں پریان کی طرف سے صاف ہونے لگا تھا سب بھول گئی۔ پریان نے آج سب کے درمیان ان کو جیسے جواب دیا تھا، جتایا تھا، ان کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ پریان ان کی نظر میں واقعی معصوم نہیں تھی، اس کا اصل روپ اب سامنے آ رہا تھا۔ پریان کمرے میں بیٹھے بیٹھے تھکی تو کمرے کے بیک سائڈ گلاس ڈور کھول کر باہر دھوپ میں بیٹھ گئی۔ کھانا بھی نہیں کھایا تھا دوپہر کا۔ حدید کے کہنے پر الٹا چڑچڑے پن سے اسے کمرے سے جانے کا بول گئی۔ دن بدن چڑچڑی ہوتی طبیعت نے اس کا مزاج خراب کر دیا تھا، جو وہ خاموشی سے برداشت کر رہا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ موسیٰ نے گلا کھنکار کر مخاطب کیا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ جی بھائی، کیوں نہیں؟ وہ شال کا پلو سر پر ٹکاتی نرمی سے مسکرا کر بولی۔ موسیٰ سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ہلکی ہلکی دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کیا آپ سب حویلی والوں کو حدید کے خاطر معاف نہیں کر سکتی؟ وہ اپ سیٹ ہے اس بات سے، نہ وہ آپ کو ایسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے، نہ ہی حویلی والوں کے بنا رہ سکتا ہے۔ موسیٰ نے بغیر تمہید باندھے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ پریان کے تاثرات بدل گئے۔ یہی تو بات ہے، وہ نہیں رہ سکتے، ورنہ میں یہاں ایک دن بھی مزید نہ گزارتی۔ ان کے لیے ہی اس ناپسندیدہ جگہ پر موجود ہوں۔ وہ کوشش کے باوجود لہجہ نرم نہیں رکھ پائی تھی۔ کیا اس کی وفاداری کا اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ وہ چاہے جتنا ناراض ہو جائے، جتنا بھی غصہ کر لے، اپنوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ ایک بار اپنا لے تو تاعمر نبھانے والا آدمی ہے۔ اس نے آپ کو بھی دل سے اپنا لیا ہے، وہ ایسا ہی ہے، نہ آپ کو کبھی چھوڑے گا نہ گھر والوں کو۔ ہم میں سے شاید کوئی اتنا ویل سیٹلڈ نہیں جتنا وہ ہے۔ موسیٰ نے اسے سچائی سے آگاہ کیا۔ لہجے میں فخر تھا، محبت تھی۔ پریان سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ اسے نہیں چھوڑے گا، یہ بات دل کو سکون دیتی تھی، مگر وہ اسے یہی رکھے گا، اس بات پر اس کا دل چاہتا تھا۔ محبت، عادت، سکون سب چھوڑ کر یہاں سے چلی جائے۔ کاش میں اس شادی کے لیے کبھی آمادہ نہ ہوتی، میں ایسے خاندان سے نہ جڑتی جہاں ایک دن گزارنا مجھے اندر سے مارتا ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ ساری عمر یہیں گزارنی ہے۔ محبت جو کر بیٹھی ہوں، اب تو یہ بھی دیکھ لیا ہے ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ نہ لوٹتے نا تو بس کچھ دن باقی تھے، مر جاتی میں بھی۔ وہ بولتے بولتے سسک پڑی۔ موسیٰ ساکن رہ گیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں نے حق مارا ہے، اسی لیے سکون نہیں مل رہا۔ منال میری بچپن کی دوست تھی، میں بھی اس کی محبت کی گواہ تھی، پھر بھی میں نے اس کے لیے جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ سچ کہتی ہے، اس نے تو بس ایک ڈر دیا تھا، میں نے یوز کیا اس بات کو، میں نے اپنی دوست کو دھوکہ دیا اور یہاں سب کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی، مس فٹ ہوں یہاں۔ منال کی آہ لگی ہے مجھے۔ وہ بچوں کی طرح آنکھیں بھگوتی اداسی سے بول رہی تھی۔ موسیٰ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا صرف پروا بچی ہے۔ اسے تو سامنے بیٹھی پریان بھی ناسمجھ بچی لگ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور وہ یوں امید چھوڑ بیٹھی تھی۔ خانزادہ جیسا سب سے مضبوط ووٹ اس کے پاس تھا، اور پھر بھی اسے لگتا تھا وہ خالی ہاتھ ہے۔ پاگل ہی تو تھی۔ منال ہاشم کی جگہ آپ نے نہیں لی، حدید کے دل میں جگہ بنا چکی ہیں آپ کے دل میں شروع سے آخر تک بس آپ ہیں، اس کے دل میں شروع سے آخر تک بس آپ ہیں۔ منال تو کہیں نہیں تھی،
وہ اس سے کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ کسی سے بھی کر لیتا شادی، اور اس نے آپ سے کر لی۔ موسیٰ نے نرمی سے بولتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی، پر ریحان اب بھی ہونٹ چباتی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منال سے کیوں نہیں؟ وہ بیوٹیفل ہے، ہماری یونی میں اتنے لڑکوں کا کرش ہے، وہ جینیس بھی ہے اور اس علاقے کی ہے، حویلی والوں کی بھی پسند ہے۔ پر ریحان کو موسیٰ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اسے لگتا ہے میری لائف اس کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، اسے وہ کبھی اچھی نہیں لگی۔ موسیٰ نے درخت پر ٹوٹے گھونسلے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، پر ریحان اس کی بات پر حیران ہوئی۔ وہ ماضی کو یاد کرتا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آج ایک عرصے بعد وہ اپنی بات پھر سے کر رہا تھا۔ ان دنوں وہ ابھی یونی لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اپنی محبت کے خوشنما خیالوں میں ہنستا مسکراتا۔ وہ پر یقین تھا اپنی محبت جلد حاصل کر لے گا۔ اسے جو آسان لگا وہ مشکل ترین کام تھا۔ حدید کے مشورے پر وہ اپنی محبت کا اظہار اپنی محبت کے بجائے ثنا بیگم کے سامنے کر گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اسے اپنا کر اپنی محبت اس پر ظاہر کرے، مگر سب بکھر گیا تھا۔ ثنا بیگم نے صاف انکار کر دیا۔